بابا قوم کے یوم پیدائش کے سلسلے میں منعقدہ اس سیمینار قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان اور پاکستانیت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ بات قابل صد عزت و احترام ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی آج کی اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ بھی باعث عز و شرف ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ، فارمر ڈین سوشل سائنسز، پروفیسر پاکستان اسٹڈیز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آج کی ہماری مہمان مقرر ہیں۔ میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر شجاع احمد مہیسر صاحب سندھ یونیورسٹی جام شورو حیدرآباد سے تشریف لائے۔ آپ پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہمان خصوصی کی اجازت سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، اور میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس سیمینار کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی ہی مشکلوں سے پیٹ میں اٹھایا ہے اور بڑی ہی مشکل سے جنم دیا ہے، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ پھر جب یہ انسان اپنی پختہ عمر کو پہنچ گیا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا جو تم نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی اس کا شکر ادا کر سکوں، اور یہ کہ میں نیک عمل کر سکوں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے۔ میں تیری طرف لوٹ کے آتا ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ثنا خاں برادر محترم ظہیر عباس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کریں۔ ظہیر عباس۔ لب پہ صلی علی کے ترانے لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔
ہم نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی، جس جگہ جبرائیل امین بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، جس جگہ جبرائیل امین بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، زندگی دور رہ کے ادھوری، حسرت دید کب ہوگی پوری، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری، چند آنسو سجائے ہوئے ہیں، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری، چند آنسو سجائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تابندہ روایات کے مطابق شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب کی زیر سرپرستی ہمیشہ سے جو ہمارے قومی تہوار ہیں ان کو بفٹنگ مینرز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ قائد اعظم کے یوم پیدائش کے سلسلے کا سیمینار اسی حوالے کی ایک کڑی ہے۔ اب آج کے اس پروگرام کی میزبان ڈاکٹر سمینہ یاسمین، چیئرپرسن پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ ڈاکٹر سمینہ یاسمین۔ عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب، وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی، گرامی القدر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم شیخ الجامعہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، قابل تعظیم پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود علامہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، لائق کے صد احترام پروفیسر ڈاکٹر شجاع احمد، ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈی سینٹر سندھ یونیورسٹی جامشورو، مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس تقریب جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 144ویں یوم ولادت کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، جس کا موضوع قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان اور پاکستانیت ہے۔ اس تقریب کا مقصد قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر کے وطن عزیز پاکستان اور پاکستانی قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے نئی راہیں تلاش کرنا ہے۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت،
میں مسلمانان بر صغیر نے انگریز کے تسلط سے آزادی حاصل کر کے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ سیاست میں غیر متنازع رہنا ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے، اور اس کے لیے جس بے داغ اور اجلے کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذاتی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ پاکستان تو کیا بلکہ پوری دنیا میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ کسی سیاستدان کو، یہ وہ سیاستدان تھے جن کو ان کے مخالفین بھی سراہتے تھے۔ بانی پاکستان کی قابلیت، عزم و استقلال، دیانتداری کی گواہی ان کے مخالفین بھی دیتے تھے۔ گاندھی، سروجنی نائیڈو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسے سیاسی قائدین کے قائد اعظم کے بارے میں روشن خیالات بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ وجے لکشمی پنڈت قائد اعظم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں: مسلم لیگ کے پاس اگر 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس 1 محمد علی جناح ہوتے تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ قائد اعظم نے اپنی بے مثال قیادت کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی اور عمل کی جگمگاتی شاہراہ پر گامزن کیا۔ آزادی ایک عظیم نعمت ہے۔ آزادی کبھی کسی قوم کی خود مختاری اور وقار کی ضامن ہوتی ہے۔ ایک طرف جب وہ جہد مسلسل اور بیش بہا قربانیاں مانگتی ہے تو دوسری طرف ایک صاحب بصیرت، دور اندیش اور بلند کردار قیادت کی بھی مرہون منت ہے۔ یہ تمام خوبیاں قائد اعظم میں مدرجہ تم موجود تھیں۔ غالب نے قائد اعظم کے بارے میں ہی شاید کچھ اس طرح سے کہا ہے: آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ میں تمام معزز مہمانوں کو اور شرکاء کی ممنون ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی نشست ہمارے لیے اور ہمارے افکار کو جلا بخشے گی اور مستقبل کی نئی منزل کی راہوں پر تعین کرے گی۔ تھینک یو۔ خطبہ استقبالیہ پیش کر رہی تھیں ڈاکٹر سمینہ یاسمین۔ ہمارے لیے یہ بات باعث عز و شرف ہے کہ ملک کی مایہ ناز محقق، استاذ اور تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائی ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان اور پاکستانیت۔ Assalamu alaikum. I am a professor of political science, basically teaching political science for last 32 years. اور میں نے I published an article on Quaid-E-Azam in 2003 in an international journal now recognized. کیونکہ اس وقت جب ہم لکھتے تھے تو ریکگنیشن کی بات نہیں ہوتی تھی اور لکھنے کی بات ہوتی تھی صرف۔ تو جب ہم ان موقعوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر محمد علی آلویز پیٹرنائز سچ ڈیبیٹ اینڈ ہسٹوریکل ایونٹس، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی اور باہر بھی انویٹیشن پہ ہمیشہ تشریف لے کے جاتے ہیں، تو ہم سب یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم جناح کو بار بار کیوں ڈسکس کرتے ہیں، یہ باتیں تو گزر گئی ہیں، ہمیں اس سے آگے جاننا چاہیے۔ زندہ قومیں اپنی روٹس کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ اس کی ایویڈنس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار پہ موویز آج بھی نظر آتی ہیں، اور اس میں وہ کہیں پہ تو گلوریفائی کرتے ہیں اپنے رول کو
جو انہوں نے دنیا کو وائٹ مین برڈن کے ذریعے گیلونائز کرنے میں ادا کیا، اور کہیں وہ اپنے لوگوں کو ان قربانیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جو کہ ان سولجرز نے جو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار لڑے تھے، ان پالیسی میکرز نے جو اس وقت ڈیسیژن میکنگ کر رہے تھے فار دا رائز آف یورپ، فار دا رائز آف ویسٹ ان دا کمیٹی آف نیشنز، اور پھر انہوں نے ان کو ایک ورلڈ کلاس رول دے دیا جس سے وہ ساری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. پہلے کولونیلزم کے ذریعے کرتے تھے، پھر نیو امپیریلزم کے ذریعے کرتے ہیں. ہر نسل کو دوبارہ یاد کرانا پڑتا ہے کہ ہماری روٹس کہاں پہ ہیں. بلڈنگ جب اپنی ہم نئی بلڈنگ بناتے ہیں تو وہ انہی روٹس پہ استوار ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ایک نسل آگے آتی ہے وہ اس پہ ایک نئی منزل پڑتی جاتی ہے، اور آپ جتنا دور ہوتے جاتے ہیں روٹ سے اتنا ہی آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ آپ کی روٹس کہاں ہیں اور آپ کیوں یہاں موجود ہیں. اس لیے کہ آئیڈینٹی از دا بیسک نیڈ آف ہیومن. قرآن نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ڈفرینٹ آئیڈینٹیز کے ساتھ پیدا کیا اس لیے کہ ہم پہچانے جائیں. اگر ہم پہچاننے کے لیے اپنی آئیڈینٹی کو علیحدہ رکھیں گے تو ہم پہچانے جائیں گے، ورنہ سب دوسروں میں مرج ہو جائیں گے. اور جو ہم قائد اعظم کی بات جب کرتے ہیں تو آپ کانسٹیٹیوشنل ان کی جو اسٹرگل ہے اس سے بہت واقف ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ ابھی روشنی ڈالی کہ جناح جیسا کوئی لیڈر نہیں تھا، اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم واز دا ان چیلنجڈ لیڈر آف ہیومینٹی آف لیونگ ان ساؤتھ ایشیا. اور صرف وہ جس وقت انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تو صرف وہ مسلمس کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ساری مائنورٹیز کی بات کرتے تھے. اگر ہم امریکن کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے رول آف میجورٹی اینڈ سیف گارڈ فار مائنورٹی، اینڈ دیٹ واز ایکچولی دا ڈیمانڈ آف جناح ہیئر ایز ویل. کہ جب ہم رول آف میجورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنورٹی کو بائی پاس کر دیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے سبجوگیٹ ہو جائے گی. لیکن وہ بھی تو ہیومن ہیں، ان کی بھی تو آئیڈینٹی ہے. آئیڈینٹی may not be only the religious identity, that may be ethnic, that may be racial, that may be language, any identity. And if you are conscious about your identity تو آپ کو حق حاصل ہے کہ جیسے آپ جینا چاہتے ہیں آپ جئیں. دنیا میں جتنی بھی پالیٹکس ہے، ڈومیسٹک پالیٹکس ہو یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، دیٹ ریوالوز اراؤنڈ آئیڈینٹی، اس لیے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے. اور جب ہم آئیڈینٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اسٹیٹ بھی اس لیے بنی تھی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی اس لیے بنی تھیں کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کے مطابق زندہ رہ سکیں. دیٹ واز دا بیسک کنٹریبیوشن آف محمد علی جناح. اسٹارٹنگ فرام لکھنؤ پیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مائنورٹی کے سیف گارڈز کی بات کی، اور ہم ساری پالیٹکس اس کے اوپر گھومتی ہے. ایون نہرو صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ مائنورٹی رائٹس دے دیں، اور کانگریس کے اس وقت کے پریزیڈنٹ 1930 میں ڈاکٹر راجندر پرساد، ہی لیٹر بیکیم دا پریزیڈنٹ آف انڈیا، انہوں نے بھی نہرو کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو روینسٹ ہسٹریز بھی آ رہی ہیں جو انڈیا میں لکھی جا رہی ہیں، دے آر بلیمنگ انڈین اینڈ کانگریس لیڈرز not to accommodate the demand of minorities, to protect them, to give them constitutional safeguard for the survival in India. تو یہ اس کی وجہ سے علیحدہ ہوا. اور بہت زیادہ جو انہوں نے، حالانکہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن بہت زیادہ بلیم انہوں نے کانگریس پہ شفٹ کیا. کہ کانگریس پالیسی واز رسپانسبل فار ڈویژن آف انڈیا، وی سیکشن آف انڈیا ان 1947. کمنگ بیک ٹو قائد اعظم، جب ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں تھا کہ پہلے دن سے قائد اعظم پاکستان بنانا چاہتے تھے. پاکستان کے لیے جو 1940 میں ریزولوشن پاس ہوئی، اگرچہ قائد اعظم اس سے پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے ان دا ویک آف 1937 وزارتیں جو بنی تھیں کہ اب انڈین مسلمس اور ہندو ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ویژن فار جوائنٹ انڈیا واز اوپن ٹل 1946، کیونکہ انہوں نے تو کیبنٹ مشن پلان بھی ایکسیپٹ کیا تھا. اس لیے کہ وہ اسٹل یہ چاہتے تھے کہ اگر مائنورٹیز کو سیف گارڈ دے دیے جائیں تو ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں. جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی مینشن کیا کہ قائد اعظم واز ان کوسچنڈ لیڈر اور ان کنٹروورشل، اس لیے دیٹ واز بیکاز آف ہز کانسٹیٹیوشنلزم، ہز رول آف بلیو ان رول آف لا.
آج ہمیں پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے, ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے. وی آر ویری لرنڈ نیشن, وی آر ویری اسٹرگلنگ, ہارڈ ورکنگ, ایلیگنٹ, گڈ لکنگ, اینڈ وی آر a nation of elegant people working all over the world, and they are performing in their fields according to best of their abilities. They are recognized, they are acknowledged. تو ہمارے میں کس چیز کی کمی ہے جو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں؟ وہ ہے رول آف لا. ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا نہیں ہے تو میرٹ نہیں ہے. میرٹ نہیں ہے تو اچھی زندگی نہیں ہے. ایوری بڈی از انسیکیور. یہ ٹیررزم, ایوری تھنگ از دا ریفلیکشن آف lack of rule of law and discrimination and inequalities in the society is prevailing here. تو قائد اعظم کے ویژن کو اگر ہم آج امپلیمنٹ کر دیں, ناٹ گوئنگ ان ٹو ہسٹری کہ کیسے چلا اور کس طرح سے وہ یہاں تک ہمیں لے کے آئے, قائد اعظم کا ویژن از مور امپورٹنٹ آفٹر دا کریشن آف پاکستان. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 میں جس وقت پہلی اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ مسلم would cease to be a Muslim and Hindu would cease to be a Hindu. They would be equal citizen of Pakistan. That was not in terms of religion, کہ کوئی جو بھی ہے اس کا ریلیجن ہے, لیکن دیٹ واز ٹو بلڈ اے نیو فیبرک ان پاکستان ویئر دا میجورٹی وڈ رسپیکٹ دا رائٹس آف مائنورٹی. اور یہ اس لیے تھا کہ ہم ایک پاکستانی نیشن نہیں بنا رہے تھے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک نیو نیشن تھا. انڈیا واز لبریٹڈ اینڈ پاکستان واز کریٹڈ. تو نئی نیشن بنانے کے لیے ہمیں اپنے فاؤنڈر آف نیشن کے ویژن کو لے کے چلنا ہے. اور اگر آج بھی ہم اس کے اوپر چلے جائیں تو ہم نے جو مسلمس کے اندر بھی بہت بائیفرکیشنز اور ڈویژنس بنا لی ہیں, وہ بھی اب ہم ان کو مائنورٹی کی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو پہلے ہم صرف انٹر ریلیجن کی بات کرتے تھے, اب ہم انٹرا ریلیجن کے اوپر بھی ہم نے بہت ڈویژنس کر لی ہیں. تو کیا ہم ہر ایک کے لیے ایک پاکستان بنائیں گے؟ نہیں, ہم وہ پاکستان بنائیں گے جو جناح نے ہمیں دیا تھا. اینڈ وی ول ورک اکارڈنگ ٹو دا ویژن آف جناح کہ مسلمس اور ہندوز they and all other minorities or they are part of Pakistan and equal citizen of Pakistan. اور شاید اس پہ یہ بہت کنٹروورسی ہے میاں افتخار کے الفاظ پہ, لیکن میں اس سے ایگری کرتی ہوں. میں بھی میرے باقی کولیگس ایگری نہیں کرتے ہوں, لیکن آپ کا رائٹ ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میاں افتخار الدین نے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں یہ کہا کہ in a country of 96% Muslims, there is no fun to write Islamic Republic of Pakistan. There is no fun to write the condition of being president of Pakistan should be a Muslim. So I agree, and that is my interpretation, that if 96% Muslims cannot create a leadership of that level that can become the president of Pakistan and prime minister of Pakistan, then what we are doing here. تو ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو جناح کے ویژن کے مطابق ایک پاکستان بنانا ہے جہاں پہ ایک انڈسکرمنیٹ سوسائٹی ہو, جہاں پہ ہم ڈسکرمنیشنس کو اینڈ کر سکیں, جہاں پہ ہم رول آف لا کو اسٹیبلش کر سکیں, جہاں ہم سب کو آنر کر سکیں. اور دیٹ از دا رائٹ آف ایوری پاکستانی ٹو flourish, to grow and to serve the nation of Pakistan. So we need a leadership, and we expect that جو ہمارے بچے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ what is the relevance of Jinnah here. Jinnah was the icon of leadership who provided, who fought with all colonial powers, with all local resistance, and he created a nation which was to be the honor of Muslim Ummah. And for that purpose we have to make our house in order first, and we have to develop ourselves not only economically but ideologically as a nation, where the national strength serve as the strength of nation. Thank you very much. پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ کثر نفسی سے کام لے رہی تھیں ابتدا میں. ان کا تعارف بالکل صحیح ہوا تھا, اور شی ڈیزروز دیٹ. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مختصر وقت میں قائد اعظم کا کنٹریبیوشن اور قائد اعظم کے ویژن کی جو ریلیونس ہے آج اس 21ویں صدی میں, آج کے دن, اس پر انہوں نے اپنی نگارشات پیش کیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. آج کا یہ سیمینار پاکستان اسٹڈی سینٹر
सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरो की कोलैबोरेशन से हो रहा है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का शोबा पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडी सेंटर जाम शोरो की कोलैबोरेशन है। हमारे लिए ये कोलैबोरेशन भी बड़ी बाइस से खुशी है और डॉक्टर शुजा अहमद महेसर बहुत एक्टिव एकेडमिक हैं। आप न सिर्फ ये कि वहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ के डिसिप्लिन की खिदमत कर रहे हैं, आपने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की। आप एचईसी का एक रिकग्नाइज्ड जर्नल भी शाया करते हैं पाकिस्तान स्टडी सेंटर से। मुल्क के बहुत सारे जो तालीमी और सिलेबस के हवाले से इदारे हैं उनमें भी शामिल हैं। आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शुजा अहमद महेसर, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टडी सेंटर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो को कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर ज़ियाउल कयूम साहब, वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर समीना यास्मीन, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अदर डीन्स, डायरेक्टर्स, फैकल्टी, students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Shuja. I am working as a director and professor at Pakistan Study Center, University of Jamshoro. Done my master's from the Quaid-E-Azam University, Islamabad, and did PhD from Royal Holloway University of London. And I'm grateful to the organizers of this very important seminar, and I'm also grateful to Vice Chancellor who approved the idea that we can go for collaboration for this important seminar. I feel great honor to be a part of this wonderful event, and thank you all for attending this event. Today I will talk briefly about the Jinnah's leadership, role, and its struggle for Pakistan. We as a nation pay tribute to our leaders and heroes of Pakistan movement, which was enriched with the vision of Dr. Allama Muhammad Iqbal and led by Quaid-E-Azam Muhammad Jinnah. Jinnah is a legitimate Muslim leader, was believed to be a global figure, and admired worldwide by the many eminent historians, scholars, and researchers because his impress is greater than the other leaders of the world, because he actually created a nation, created a country which did not exist. Like George Washington, Lenin, or other leaders of the world, Jinnah was different from them on the basis of his characteristics, leadership qualities like integrity, logic, honesty, work honesty, and dedication and determination. These qualities rarely are found in other leaders. Jinnah was blessed with these qualities. And I remember when I quote from the Hector Bolito, the biographer of Jinnah, he said, once judge asked Jinnah, speak up. And Jinnah started he was a pleader, and he started his case. And judge said, Jinnah, I'm sorry, I can't hear you. Jinnah said, I'm a barrister, I'm not an actor. And please remove the pile of books in front of you, then you might be able to hear me. So this was the courage of Jinnah, honesty of Jinnah. And when Hector Bolito mentions another example, there was a businessman known as Haji Abdul Karim, and he brought a case for Jinnah to take up the case. And he said, how much you will cost? Jinnah said, I charge 500 a day. So the businessman said, I give you 5,000 and please cover all the fees you require. Jinnah said, sorry, I can't accept this amount. If you engage me on these terms, 500 rupees a day, then I will take up your case. Otherwise, please select another lawyer. So this was the honesty. Why Jinnah is relevant today? Because we need the honest leadership today.
Pakistan needs a leadership which must be honest and, unpurchasable, committed, determined. So why Jinnah is relevant? Because still Pakistan needs a leadership which we have, unfortunately, we have not yet, produced. And why Jinnah is irrelevant? Because when we look at the South Asian politics, we can find the answer why Jinnah created this country. As I said that this was a country which did not exist. All other leaders, all other fathers of nations, they created or they, they did not create a new country or nation state. As I, quote the Stanley Wolpert, he said, few individuals alter significantly the course of history. Fewer still modify the map of the world. But hardly anyone can be credited with creating a nation state. Jinnah did all three. Jinnah not only changed the course of history, modify the map of the world, but also created a nation state. And Jinnah did all these three great, works. So Jinnah's impress is greater than the other leaders. He was a global figure, and he was a lawyer, and he believed in the rule of law, as Dr. Amna said, rule of law, he believed in rule of law. Because he believed in the constitutionalism, he believed that the solution of problems must be in, legal terms. You can legally, solve the problems. And that was the reason he justified the case of Muslims in 5 words that we are a nation. When we look at the justification, he said, we are a nation, and according to the concept of nation state, we must have our own territory, our own homeland, our own country. We are not begging, but we are justifying our case that Muslims are a nation, so we must have a state. And Jinnah tried, too much that the problem of South Asian communal issue must be resolved between the two major communities, Hindus and Muslims. And the awareness which was raised during the success times, Jinnah's biggest contribution was that awareness was converted into a political consciousness. Because when we look at the history, we find that the dilemma which was crystallized after the War of Independence, that was the outcome of the willful distortion about the Muslim communities. That British believed that Muslims are their real enemy, and Muslims were the men. They were responsible for the War of Independence. Sir Said Ahmad Khan justified and wrote causes of Indian revolt and argued with the British that it was you, because had the British been less isolated from their subjects, there would not have been revolt. So revolt was because of your negligence, because of your insensitive. You were not sensitive to the communities. You were not aware about the communities. That was your failure. That was not a Muslim's failure. So Sir Said started the awareness about the rights, and that actually and Aligarh movement, which was based on the trinity of ideas, that aloofness from politics and devotion to education, and don't go into politics, focus on education. So basically these ideas generated a huge change in the society, and we saw that the impact of that Aligarh movement was that there was the lot of ICS officers which were produced, and also it created a leadership, Muslim leadership, which actually played very important role in the awakening of intellectual and political awakening of the Muslims. So this was the beginning. What Jinnah did, Jinnah just added the legal dimension in the two-nation theory, that we are a different nation, and why we are different from the Hindus, because we have a different beliefs, we have a different norms, we have different values, we have a different traditions, we have a different history and heroes, we have a different civilization, we have a different way of life, we have a different religion. Everything is different. How these communities can live together? But as Dr. Amna said, that Jinnah initially in the beginning was not in the favor of the separation, but when it was a Hindu mind, it was a Hindu sentiment, it was the Hindu attitude which actually compelled Jinnah to go for the separation. And we saw that in the 1929, Jinnah gave the 14 points. In 14 points, he solved the problem, South Asian problem, and he talked about this
protection of the Muslim rights. That, first of all, he said, future form of the government must be federal with the provincial autonomy, uniform provincial autonomy. Reforms should be introduced in the NWFP Balochistan. Sindh must be separated from the Bombay. And also, 1/3 representation of Muslims must be ensured in every legislature. So that was a reasonable and realistic solution of the problem. But Hindus did not accept. And Jinnah also tried through the Lucknow Pact to solve the problems of the both communities. And the way Jinnah was successful, it was a momentous achievement of Jinnah that both communities agreed that they can work together for a common cause. And Hindus also accepted Muslims as a separate nation, and separate electorate was accepted, weightage system was given to Muslims. So this was the biggest achievement. But as I said, Jinnah was compelled by the attitude of Hindus that now this is the time that we should go for the separation. And 1930s, Dr. Allama Iqbal gave the idea that, and he said in Allahabad address that I would like to see Sindh, Balochistan, and WFP amalgamated into a single state within the British or without the British. That appears to be the final destiny of the Muslims. And Allama Muhammad Iqbal, he also wrote to Jinnah that this is the time now we have to go for the separation. And before the 1940 resolution, as Dr. Amna also talked about, 9 March, Jinnah wrote an article in Time and Tide. And he explained that democracy is not a solution of the problem. Democracy cannot work in India because in India, in subcontinent, population is not homogeneous. It is heterogeneous. And there are main two communities. And if the democracy is being introduced or imposed by the Hindus, Muslims will be in minority and they will not be able to get share in the power. And that was true. And he wrote this article on 9th March, and after couple of days, Lahore resolution was passed. And he was very much clear that why democracy is not workable, because there would be a majority rule and that would be a Hindu rule. And we saw that from the 1937, 1939, there was a Congress rule which was exploitative rule, and Muslims were exploited, Muslims were deprived of their rights. So that was a clear example for the Muslims that now you have to go for the alternative. You cannot live with the Hindus. So 1940 resolution was passed, and before this Muslim League Sindh, and they also indicated that the Muslims should struggle for the separate homeland. So 1940 resolution was culmination of aspirations which were raised during the Sir Cinnamon's time, and now the Muslim League's policy was very clear. And Jinnah was fastly becoming a mass leader and becoming a indispensable leader for the Muslims, because now the policy was clear that we are now not in position to work with the Hindus. Now we are going to create a new country, homeland. And within a short span of time, 7 years, Jinnah was able to create a Pakistan. There is no parallel in the history of world. इतने short time में जो है इतना बड़ा मुल्क जिन्ना ने बनाया. This was the biggest contribution. And now the people believe that the new country is being established. So from all corners of the subcontinent, all Muslims joined the Muslim League, and Jinnah became the great leader. Within 7 years, Pakistan was created. And before this, the cabinet mission plan was also sent by the British, which also brought back the same idea of the Chris mission 1942, that basically the idea was to keep India again united. Jinnah accepted the cabinet plan, but because he was he had a very huge political wisdom, so he accepted the plan on the basis that he believed that the two-nation theory was reflected in that cabinet mission plan, because A group was about the Hindu dominant region, and B was Muslims, and likewise. So Jinnah accepted the cabinet mission plan because he believed that there are the seeds of the Pakistan in cabinet mission plan. So accepted, and we saw that within a few years Pakistan was created. Now the role of Jinnah is accepted internationally.
like Michael Brecher in his book, Political Biography of Jawaharlal Nehru, he said he has gone so far as to suggest that had Quaid-E-Azam died earlier, there would not have been Pakistan. Mosley also argued that Pakistan was one-man achievement. Vijay Lakshmi Pandit, Dr. Samina said that 100 Gandhis and 200 Abul Kalam Azads, if they were with the Congress, and only one Jinnah with the Congress, and there would not have been Pakistan, and India was not supposed to be divided. So that was a great contribution of Jinnah. Now, why we should have to learn from the history? Because as most of the speakers, they also suggested the 11th August speech of Jinnah, which is clear vision for the new state, that we are not going to be a theocratic state, but we will be a state which will have equal rights of people, equal citizenship, and we will not be a theocratic state. That was a clear vision which was enshrined in the Jinnah's speech. And also Jinnah emphasized the three very important points: that rule of law, establishment of rule of law must be a main feature of the state, and secondly, equal participation, equal rights of all citizens, and third, corruption, elimination of corruption. These are the principles which are given by Jinnah, and they are still applicable. So if we will believe in the vision of Jinnah, if we will believe in the ideas of Jinnah, definitely we will have a country which must be a big power in the international level. And we hope, and especially the youth can play a very important role. They should learn from the leadership style of Jinnah, leadership ideas of Jinnah, so that we can have a country which must be very powerful. Thank you very much. بہت شکریہ ڈاکٹر شجاع احمد مہیسر. آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں تفصیل کے ساتھ قائد اعظم کی جد و جہد اور پاکستان کے حصول پر بات کی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہمارے لیے یہ بہت ہی عزت اور وقار کی بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب، جو کہ اس ملک کے ایک نامور اکیڈمک ہیں، اکیڈمک لیڈر ہیں. آپ نے جو آپ کی پی ایچ ڈی ہے وہ یونیورسٹی آف ویلز سے ہے، اور آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ یونیورسٹی آف مزوری کولمبیا سے کیا ہے. آپ کو آپ کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، اور آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلرشپ سے قبل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر رہے ہیں. آپ اس کے علاوہ یہ اعزاز بھی رکھتے ہیں کہ پاکستان کے وائس چانسلرز کی جو کمیٹی ہے اس کے صدر نشین بھی ہیں. ہمارے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ساری ہی کوششوں کاوشوں میں جو علم کی شمع کو پورے ملک میں اور اب بیونڈ دا بارڈرز جو پہنچا رہی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کا بھی رول ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب ہماری ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہیں. اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی کا الومنائی ہوں، اور اسٹیج پر اس وقت جو اتفاق سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ہی قائدینز ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے یہ ڈبل ڈیلائٹ ہے آپ کا یہاں تشریف لانا. میں ملتمس ہوں ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب سے کہ وہ اپنا خصوصی خطاب ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل چیئرپرسن پاکستان اسٹڈیز ڈاکٹر مہیسر، ڈاکٹر آمنہ، ڈینز آف دی فیکلٹی، پروفیسرز اور فیکلٹی کے لوگ، اور بہت عزیز طلباء و طالبات، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میں سے کچھ ایسی بچیاں بیٹھی ہیں جن کے سر میں درد ہے اس وقت، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑا زور زور سے تلیاں بجا رہی ہیں. ادھر والے تو سارے مجھے کیپٹیو آڈینس ہی لگتی ہے، کیونکہ آدھے سوئے ہوئے ہیں، آدھے نے اپنے فون پکڑے ہوئے ہیں. تو چلے کوئی بات نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں. اور آتے ہی مجھے ڈاکٹر آمنہ نے کہا کہ جی یہ آپ تو بایولوجی کے آدمی ہیں،
آپ جناح صاحب سے پہ کیا بات کریں. تو میں نے کہا میری بات سنیں, جناح صاحب تو سب کے ہیں اور یہ امپیریکل ریسرچ والا معاملہ علیحدہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے کتابیں کافی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ جتنی میں نے پڑھی ہوں گی, لیکن میں نے جناح صاحب کے بارے میں بہت پڑھا ہے, اور بچوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی, اور میں نے بڑا آئیڈیلائز کیا. ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں تمام جوتے کپڑے وہی پہنتا تھا جو جناح صاحب جس برانڈ کے کپڑے خریدتے, آلدو کہ وہ مہنگے ہوتے تھے. جناح صاحب اپنے زمانے میں ان کے سارے کپڑے پیرس سے آتے تھے, اور وہ ان کی بہت ساری چیزیں, یہ جو پہلے سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم تاریخ کو کیوں پڑھتے ہیں. تاریخ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ, وہ تو گزر گئی آگے کی طرف, لیکن یہ علم کی ایک قسم ہے. آپ امریکہ میں بھی جائیں تو سب سے زیادہ جو پاپولر ڈسپلن ہے وہ امریکن ہسٹری ہے. یورپین ہسٹری کو دیکھ لیں, تمام طلباء و طالبات پریفریبلی اپنی ہسٹری کو پڑھتے ہیں. اور اسی طرح یو کے میں چلے جائیں, برٹش ہسٹری ہے, اور ہمارا مطالعہ پاکستان ہے یا تاریخ ہے. یا پھر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوا کہ ہم نے اپنی اسلامی تاریخ کو تاریخ سے علیحدہ کر دیا, تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ بھی پڑھنا چاہیے. جیسے امریکن ہسٹری ہے, ہمارے ہاں مسلم ہسٹری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. اور تو ماضی, اسٹڈی آف دا پاسٹ, ماضی کو پڑھنا, لنکنگ اٹ ود دا پریزنٹ اینڈ ڈیوائسنگ اے اسٹریٹجی فار دا فیوچر. ماضی میں کیا تھا, اب کیا ہے, ہم نے کیا غلطیاں کی, ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئیں, اور مستقبل میں ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں. آج کل ساری دنیا میں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ آ گیا ہے, 5th جنریشن وار کا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ آپ کے اندر فرقہ واریت ڈال دی جائے, آپ کے اندر لسانیت ڈال دی جائے. تو یہ 5th جنریشن وار ہے, اور ہم بہت کچھ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. کہ کلین شیو کرتے تھے, دنیا دار آدمی تھے, لیکن آپ جب کسی انسان کی بہترین خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ریلیجس اسکالرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو چلے گیا فون کا بہانہ کر کے, ٹھیک ہے, وہ ان کو سمجھ آ گئی. اب بعد میں ملیں گے تو میں پوچھوں گا تقریر میں کرنی سی, وہ تو اسی ویلے بیٹھے ہیں ساری تقریر. چلیں, وہ تو میں نے انہیں لائٹ نوٹ. تو بات یہ ہے کہ جو بہترین انسان کی خصوصیات ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کسی علاقے سے کوئی تعلق نہیں, اس کا کسی زبان سے کوئی تعلق نہیں. تو بہترین انسان کی کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ سچا ہو, وہ سیدھا سادہ انسان ہو, اندر اور باہر سے ایک طرح کا ہو, رسپیکٹفل ہو, ریاکار نہ ہو, منافق نہ ہو, کسی کی غیبت نہ کرتا ہو. اچھا, آپ بچوں کے لیے آپ کو یہ ساری خوبیاں جناح صاحب میں نظر آئیں گی. دیکھیں, میں نماز پڑھتا ہوں یا میں روزہ رکھتا ہوں, اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں, یہ میرا ذاتی عمل ہے, اور مسلمان ہوتے ہوئے میرے پہ فرض ہے. میں کسی پہ کوئی احسان نہیں کرتا, یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے, یہ وہ کام ہے جو مسلمان ہونے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے, آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جناح صاحب کو ہم جب ان کی ذات کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے وہ بالکل, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ ایک متمول گھرانے کے آدمی تھے. ان کا خاندان امیر تھا, وہ خاندانی رئیس تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ 19 سال کی عمر میں برطانیہ پڑھنے چلے گئے, تو ان کے باپ نے ان کی ساری برطانیہ کی تعلیم کا پیسہ وہاں جمع کروا دیا. تو غریب تو نہیں تھے نا وہ. اچھا, لیکن ان کے اندر تکبر کبھی نہیں تھا. ان کا گھر کینسنگٹن میں, لندن کا جو گھر تھا وہ کینسنگٹن میں, دی موسٹ ایکسپینسو ایریا. آج بھی لندن کا سب سے مہنگا ترین ایریا جو ہے وہ کینسنگٹن ہے. دلی میں بھی ان کا اپنا گھر تھا, بامبے میں بھی
ان کا اپنا گھر تھا، اور مہنگی ترین جگہ پہ جو بامبے کا ابھی ان کا گھر ہے، وہ اس کی ورتھ کھربوں میں ہے، اربوں میں نہیں ہے، اتنی مہنگی جگہ پہ۔ بامبے میں پراپرٹیز بہت مہنگی ہیں۔ دلی میں بھی ان کا گھر، انہوں نے دلی والا گھر بیچ دیا تھا اپنے کسی دوست کو، اور بعد میں اس نے وہ 5 لاکھ روپے کا کسی اور کو بیچا، اور بعد میں اس کو ہالینڈ کی ایمبیسی نے خریدا، اور وہاں ایمبیسی ہے۔ جو لنڈن کا گھر ہے وہ انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا۔ وہاں پہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو وہاں پڑھنے گئے ہیں، تو ہمیں وہاں قیام کرنے کا موقع ملا ہے۔ فری اکاموڈیشن آپ کو وہاں ملتی ہے جب آپ اسٹوڈنٹ ڈاکٹر صاحب لنڈن میں پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جناح صاحب، اور جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی وفد بھیجتے تھے تو وہ کہتے جی کیا آپ دے کے ہمیں کیا پیغام دے کے بھیج رہے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ آپ کو نظر آنا چاہیے آپ مسلمان ہیں۔ جی جو مسلمان کی پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لیڈ تھرو ایگزامپل کرنا چاہیے۔ یہاں بھی جب صوفیہ آئے اور جہاں بھی اسلام پھیلا، وہ ایگزامپل سے پھیلا، کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ آپ ہمارے پیغمبر کی بھی سب سے بڑی جو خوبی تھی کہ سچے تھے، صادق تھے، امین تھے۔ انہوں نے کہا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہ میں پیچھے سے کہوں لشکر آ رہا ہے تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا جی 100% مان لیں گے کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں۔ تو سمپل ورڈز میں اب جو صحیح مسلمان کی خصوصیات ہیں وہ وہی ہیں جو ہمارے پیغمبر کو پسند تھی، کہ سچا ہو، صادق ہو، امین ہو۔ اور یہ اب میں آپ سب سے، آپ میں جتنے ہسٹری کے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جناح صاحب میں یہ ساری خوبیاں تھیں؟ تو آپ کو بھی ایک اچھا پاکستانی بننے کے لیے آپ کے اندر بھی یہی خوبیاں ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو، ان کو کوئی کبھی ان کے کوئی مقدمہ نہیں بنا۔ 6 مہینے کے لیے وہ میجسٹریٹ بھی رہے، 6 مہینے کے لیے وہ میجسٹریٹ بھی رہے، اور اس کے اوپر بھی ہمارے نیشنل NIHCR میں کتاب آ گئی ہے جو ان کے وہ 6 مہینے ان کا اس زندگی کا احاطہ کرتے ہیں جب وہ میجسٹریٹ تھے، اور انہوں نے میجسٹریٹ کی حیثیت سے جو فیصلے کیے۔ اور وہ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ انٹرپرنور تھے، اور میجسٹریٹ کی تنخواہ بڑی محدود تھی، اس لیے ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ڈو اے پریکٹس۔ تو میں آپ بچوں کے لیے، میرا بیٹا ہے وہ A لیول میں پڑھتا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بننا تو میں وکیل چاہتا ہوں، لیکن اس میں رزق حرام ہوتا ہے، اس میں رزق حرام ہوتا ہے کیونکہ وہ جھوٹے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو وہ میری طرح، میں چھوٹا تھا تو ہم بڑے اہتمام سے جناح صاحب کی برتھ ڈے مناتے تھے اور ہیپی برتھ ڈے بھی کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اب تو تم نے جناح صاحب کے بارے میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں نے 2 پڑھی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر جناح صاحب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ تو جھوٹا مقدمہ نہیں لیتے تھے، یا مقدمے کے اندر جھوٹ نہیں بولتے۔ اب آپ کو جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ وکالت کا پیشہ میں مثلتاً جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ کو اپنے موکل کا دفاع کرنے کے لیے۔ جناح صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ ان کی فیس بہت زیادہ، بڑے مہنگے وکیل تھے، انہوں نے سچ بولنے کی وجہ سے کچھ مقدمے ہارے بھی، جھوٹ نہیں بولا۔ اپنے موکل سے کہا کہ مجھے سچ بتا دو، میں سچ کی بنیاد پہ تمہارا دفاع کروں۔ ہو گیا تو بسم اللہ، نہیں ہوا میں تمہارا دفاع سچ کی بنیاد پہ کروں۔ تو یہ وہ خوبی ہے جو ہمارے پیغمبر کو پسند ہے، سچ بولو۔ آپ میں کسی قسم کی جو ہے وہ منافقت نہیں ہے۔ وہ جو جیسے ان کا ایک خیال تھا، علامہ صاحب کا ان کے اوپر بہت زیادہ اثر تھا، اور وائس ورثہ 2 نیشن تھیوری پہ، 2 قومی نظریے پہ علامہ صاحب نے ان کو کنونس کیا تھا۔ وہ پہلے تو کانگریس میں تھے اور سب لوگ سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، آزادی حاصل کرنی چاہیے، اور پھر علامہ صاحب نے ان کو یہ کہا کہ، اور میں آپ کو چند چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں کہ نہرو ایک دفعہ، علامہ صاحب کی طبیعت خراب تھی تو نہرو کیم ٹو لاہور، اور وہ ہمارے ایک
ایک ہمارے علاقے میں سرگودا میں بہت بڑا ایک پولیٹیکل خاندان ہے، وہ ہمارے سیاسی رہنما تھے، وہ بھی کانگریس میں تھے، ان کے میزبان تھے لاہور میں، تو وہ علامہ صاحب کے پاس لے گئے ان کے گھر. تو نہرو ان کے بستر کے ساتھ قالین پہ بیٹھ گئے. نہرو اپنی ڈومین میں بڑا لیڈر تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، اور ظاہر ہے وہ بھی برطانیہ سے پڑھا ہوا تھا، اور بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، ویری اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر فار ہز اون کمیونٹی، اپنی کمیونٹی کی لیڈرشپ. تو علامہ صاحب نے کہا کرسی پر، انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کے سامنے تو میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں. اور کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو سب سے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو سب سے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بیونڈ ایوٹا آف ڈاؤٹ علامہ اقبال واز ایٹ دا ٹاپ. کوئی ان کی انٹلیکٹ لیول کے اوپر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہو کین سی بیونڈ، جو مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، جو دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، جو 400 سال آگے دیکھ سکتے ہیں. علامہ اقبال، ان سے کسی نے لنڈن میں، وہ یونین میں، آکسفورڈ یونین میں خطاب کر رہے تھے، تو کسی نے، وہ ریکنسٹرکشن آف دی جو مسلم تھاٹس ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پیغمبر پہ وحی آتی تھی؟ انسٹنٹ جواب تھا، انسٹنٹ، 1 سیکنڈ نہیں. انہوں نے کہا میرے پہ آتی ہے، میں غلام ہوں، تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میرے پہ آتی وہی ہے، جو میں پوئٹری لکھتا ہوں، لکھ کے تو دکھاؤ مجھے. تو علامہ صاحب نے یہ جواب ہسٹورک ہے، انہوں نے کہا میں تو قدموں کی خاک ہوں، میرے پہ آتی ہے، تم میرے پیغمبر کی بات کرتے ہو. تو علامہ صاحب کا لیول، یا ان کی پوئٹری اگر آپ پڑھیں، یا ان کی آئیڈیالوجی پڑھیں، یا ان کا انٹلیکٹ پڑھیں، تو آپ کو بڑا فخر ہوگا کہ اتنے بڑے آدمی تھے وہ. تو وہ نہرو نیچے بیٹھ کے اس نے کہا جی، یہی کہا اس نے، کہا علامہ صاحب آپ سے بڑا فلاسفر، تھنکر، پوئٹ یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو آپ کو مسلمانوں کا لیڈر ہونا چاہیے تھا نا. جناح صاحب تو آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو علامہ صاحب نے یہ کہا کہ جناح وہ ہے جو میرا بھی لیڈر ہے. سو دس واز دا ریپلائی ٹو دا نہرو بائی علامہ سر محمد اقبال، کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ مجھ جیسے آدمی کا بھی لیڈر ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو کوشچن کہ مسلمانوں کا لیڈر کس کو ہونا چاہیے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. وہ ایک پوئٹری ہے کہ یقین مانو کہ جب تک یہ نظام زر نہ بدلے گا، بھیانک مفلسی کی رات کا منظر نہ بدلے گا. اگر میں کسی کو راہبر مان بھی لوں، لیکن یقین کون دے گا کہ راہ میں راہبر نہ بدلے گا. مزاج دہر تلخ و ترش کتنا ہی صحیح لوگو، بدلنا ہوگا خود ہم کو، کوئی آ کر نہ بدلے گا، خود ہی کرنا ہوگا. ٹھیک. تو یہ سب کو یقین تھا کہ وہ ایک شعر ہے، تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا. چنگیز بھی جب پیدا ہوتا تھا بچہ تو دودھ پیتا تھا، جب بادشاہ بنا تو پھر حضرت علی کا قول ہے کہ دولت اور اقتدار ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہو جاتے. تو سب کو یقین تھا کہ یہ جو راہبر ہے نا، یہ نہیں بدلے گا. سو دس واز دی اسٹرینتھ آف دی کریکٹر آف ایم اے جناح، کہ سب کو یقین تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا، جس کی فائنینشیل انٹیگریٹی بیونڈ ڈاؤٹ ہے، جس کو سب کو پتا تھا، ایون انگریز کو پتا تھا کہ ہم اس کی سوچ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. اتنا کلیئر ہیڈڈ. تو آپ لوگوں کے لیے بھی آپ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنے ذہن میں کلیئر ہیڈڈ ہونا چاہیے، بالکل سچ بولنا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، اور غلطی پہ معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہ خوبیاں ہیں جو آپ کو بہترین انسان بنائیں گی، اور آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جائیں گے آپ کامیاب ہوں گے. اور ہم جو پھر یہ ساری پاکستان موومنٹ کی بات ہے، اور پاکستان کریٹ ہو گیا، اور پھر جو جتنا عرصہ وہ زندہ رہے تو پھر آپ کو پاکستانیت نظر آتی ہے ایز اے گورنر جنرل، اور
کیبنٹ کی میٹنگز کو وہ خود چیئر کرتے رہے. اور ایک دفعہ 9 بجے کا ٹائم تھا تو چیف منسٹر سندھ 9:01 پہ تشریف لائے. تو جو اسٹاف افسر تھا اس کو کہا کہ جی جناح صاحب کو بتائیں کہ چیف منسٹر آیا ہے. تو اس نے کہا رہنے دیں چیف منسٹر صاحب آپ 1 منٹ لیٹ ہیں. وہ کہا نہیں میں آپ بتا تو دیں نا 1 منٹ ہی ہے نا. تو وہ گیا اندر تو واپس آ کے اس نے کہا کہ ٹمورو ایٹ 9 کل 9 بجے آئیے پھر. ٹھیک ہے. سو دس واز دی پنکچویلٹی آف دا ٹائم. چیف منسٹر ہم آتے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی جان چیف منسٹر آیا. تو 9:01 تھا اور چیف منسٹر کے پاس کوئی جینوئن ریزن بھی ہوگا لیکن اندر سے جواب آیا کہ کل 9 بجے آنا پھر. سو ہی وانٹیڈ ٹو گیو دی امپورٹنس آف ٹائم کہ میں نے جب تمہیں 9 کہا تھا تو 9 ہی آؤ. 9:01 نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ ایگزامپلس تھیں جو انہوں نے آسٹیرٹی کی, جو انہوں نے اپنی وراثت میں پیسوں کا تقسیم کیا. اب آپ آج کے لیڈرز کی بات کریں اور ان کی بات کریں, 1 کروڑ روپیہ آج کے حساب سے اگر آپ سونے کی قیمت سے 1 کروڑ کو بنائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی اربوں میں ہی بات بنے گی. کیونکہ اب گولڈ پرائس اس وقت اگر آپ دیکھیں اور آج دیکھیں 1 کروڑ ٹو اسلامیہ کالج پشاور, 1 کروڑ ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور 1 کروڑ ٹو سندھ مدرسۃ الاسلام. تو اپنی وراثت میں سے 3 کروڑ روپے انہوں نے ان تعلیمی اداروں کو دیے. سو گیونگ دی امپورٹنس آف دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کہ کوئی قوم ترقی ہی نہیں کر سکتی جہاں پہ تعلیمی ادارے فلرش نہ کریں. تو یہ باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں. آپ لوگ کافی پہلے سے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ آپ بور ہو رہے تھے تو میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ, چونکہ مجھے پتہ انہوں نے تالیاں بجانی نہیں ہیں, انہوں نے بجانی ہیں, تو میں نے وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بات کی. لیکن ایک بڑا بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی ایک بڑا ایک پرومس ہوتا ہے پاکستان سے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دو, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو آپ کو سب کو ایک چیز کا عہد ہمیشہ اپنے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں آج وہ اس ملک کی وجہ سے, اور اس ملک کو ہمیں دینے میں قائد-اعظم محمد علی جناح کا سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. سو وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کی جو ایگزامپلس ہیں اس سے سیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں جناح کا پاکستان, ہم سب ایفرٹ کریں گے اپنے لیول پہ کہ اس ملک کو جناح کا پاکستان بنائیں اور لوگوں کے درمیان ہم خوشیاں تقسیم کرنے والے بنیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عدم برداشت ہے, اور عدم برداشت کو ہم ایڈریس ہی اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوں, کوشش کریں کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں, کوشش کریں کہ لوگوں میں آسانیاں بانٹیں. اور یہی کچھ قائد-اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنی زندگی میں کیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہم سب کے جو جذبات ہیں ان کو ایڈریس کیا, اور ایک جو لہو کو گرم کرنا ہے نوجوان نسل کی, اور قائد اعظم کے ساتھ جو ان کے کردار کی بلندی, ان کے کردار کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹ, اس پر بات کی آپ نے. میں بہت شکر گزار ہوں. اب میں ووٹ آف تھینکس سے قبل مہمانان گرامی سے ملتمس ہوں کہ یہاں آگے تشریف لے آئیں.
میں التماس گزار ہوں آخر میں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد عامر شاہ ڈائریکٹر بصر سے کہ وہ آئیں اور حرف تشکر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو تقریب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہو اس میں شرکت ہی باعث اعزاز ہوتی ہے, اور پھر اگر اس میں کوئی کاوش شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سعادت کا باعث ہے. میں بہت ممنون ہوں اپنے تمام مقررین کا, پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, پروفیسر ڈاکٹر آمینہ محمود صاحبہ اور جناب ڈاکٹر شجاع احمد صاحب. آپ تشریف لائے اور جس انداز سے اور جس خوبصورت انداز سے آپ نے قائد کی یادیں ہم سے شیئر کیں, یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, جس میں طلباء بھی بیٹھے ہیں, اساتذہ بھی بیٹھے ہیں, ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. اور میں اپنے تمام ساتھیوں سے جو یونیورسٹی کے اندر سے ہیں اور جو باہر سے تشریف لائے سب کا بہت ممنون ہوں. تمام طلباء کا بھی بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے اس محفل کو رونق بخشی. اور پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ بھی یقیناً اس کی ایفرٹس بھی قابل ستائش ہیں کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے قائد کا یوم پیدائش ایک ایکڈیمک انداز سے منایا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ.